أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما یا اللہ سبحانہ و تعالی ہم اس کتاب سے جو کچھ بھی پڑھیں تو اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی خیر اور برکت سے ہماری دین اور دنیا کو سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک پریئرز اینڈ سلیکٹڈ ورسز ان قرآنک آرڈرز میں ہماری یہ سیریز الحمدللہ سورہ اسراء کا آج ہمارا یہ 15 سیشن کہہ لیں، ملاقات کہہ لیں ہے، اور پچھلے 14 سیشنز میں ہم نے جو صرف ایک پہلی آیت ہے سورہ اسراء کی، جس میں کہ ایک بہت ہی بڑے معجزے کا، ایک بہت بڑے اسلامک ہسٹری کے ایونٹ کا ذکر ہے، اشارہ ہے بیسیکلی، تو وہ ہم نے پوری چونکہ سٹوری اسراء کی اور معراج کی کور کی اس میں، تو اس میں ہمیں یہ اتنا وقت لگا، اور وہ آیت کے حوالے سے ہم نے اس کو جتنی اللہ نے ہمیں توفیق دی اس کو ہم نے دیکھنے کی کوشش کی۔ تو لاسٹ سیشن میں جو ایک تھوڑا سا پھر بھی ریکیپ کر لیں گے، جو ہم نے بات کی کہ اسراء کی اس واقعے سے ہمارے لیے کیا کیا لیسنز اس میں نکلتے ہیں، اگرچہ کہ ہم نے لاسٹ سیشن میں بھی اس کے متعلق گفتگو کی تھی، لیکن ایک بات جو اس وقت ایک پوائنٹ جو تھا وہ مس ہوا، مس تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دیکھیے ہے یہ کہ یہ ایک ابتدا ہے، مختلف باتوں کو ہم نے ڈسکس کیا تھوڑا سا کوشش کر کے کہ جو ایک روایتی طور پر ہم ایک ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، ایک تفسیر پڑھ لیتے ہیں، یا ایک واقعہ یا ایک سٹوری پڑھ لیتے ہیں، تو ہم نے کوشش کی اس میں مزید اپنی کوئی سوالات اگر ہمارے ذہن میں آتے ہوں اس کو اس انٹرسٹ کے ساتھ ہم دیکھیں اس چیز کو کہ کوئی نئے اس میں سے ہم ڈائمنشنس کو لرن کر سکیں۔ بات یہ ہے کہ جتنی بار ہم اس آیت کو پڑھیں گے، جتنی بار ہم اس واقعے کو پڑھیں گے، جتنی بار یہ چیز ہمارے سامنے آئے گی، اتنی بار ہی نئے سوالات ذہن میں جہنم لیں گے، اگر ہم اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے تو۔ اور پھر ان نئے سوالات کی کھوج میں جب ہم چلیں گے تو ہمارے پاس نئے سے نئے چیزیں ہی سامنے آئیں گی۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہم نے 13-14 سیشنز میں جو کچھ کرنے کی کوشش کی ہے یہ کوئی کمپریہنسو چیز ہے، دو اٹ از ویری ڈیٹیلڈ، لیکن اس کے باوجود بھی a lot is remaining۔ اگین اینڈ اگین میں مینشن کرتی رہی ہوں تھرو آؤٹ ان سیشنز میں کہ مکہ کی زندگی کی جتنی تفاصیل ہمیں ملتی ہیں وہ کم ہیں بنسبت اس کے کہ جتنی تفصیلیں ہمیں اسراء کے واقعے کی ملتی ہیں۔ اب بھی آپ جتنی بار، جتنی جگہ، جتنے مختلف موقعوں پہ، جتنی مختلف سورسز سے اسراء اور معراج کی بات کو سنیں گے، سمجھیں گے یا پڑھنے کی کوشش کریں گے، اتنے ہی سوالات، اتنے ہی نئی نئی باتیں آپ کو پتہ چلتی رہیں گی۔ تو ایک اور بات جو ایک پوائنٹ تھا جو مطلب اس وقت مینشن نہیں ہوا اسی حوالے سے، بیفور یہ کہ ہم اگلی آیت پہ چلے جائیں اور پھر ہم اگلے موضوعوں پہ چلے جائیں، تو وہ یہ تھا کہ ایک چیز جو ہم نے بہت شروع میں ذکر کی اور پھر ہم اسٹوری میں چلے گئے، وہ یہ کہ اسراء اور معراج کے حوالے سے پورے قرآن میں کل ایک آیت آئی ہے، مطلب یہاں معراج کا بھی بلکہ ذکر نہیں ہے، معراج کا بھی ایک کیا کہنا چاہیے انڈائریکٹ حوالہ ہے سورہ نجم میں۔ اس سورہ اسراء میں، سورہ بنی اسرائیل جس کو ہم کہتے ہیں آلسو، اس میں جو پہلی آیت ہے اس میں ایک حوالہ ہے اسراء کا، یعنی نائٹ جرنی کا، کہ جو کہ مکے سے اور یروشلم تک ہوئی تھی۔ تو اور اس سے آگے آسمانوں کے ذکر کا حوالہ تو ہے بھی نہیں یہاں پر، اس کا انڈائریکٹ حوالہ سورہ نجم میں ہے۔ ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ایک ایونٹ ہے، پوری عالم انسانیت، صرف ہم مسلم ہسٹری کی بات نہیں کر رہے، صرف ہم آل دا ابراہیمک ریلیجنس کی بات نہیں کر رہے، ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی بات نہیں کر رہے، بلکہ اس سے پہلے بھی جتنی کائنات بنی، اس سے پہلے کائنات پہ اور کوئی مخلوق رہتی تھی، کوئی جن رہتے تھے، اس سے پہلے واللہ کتنے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے یہ کائنات تخلیق کی گئی، اور اس سے پہلے جانے کیا ہوا، اور اس سے پہلے جانے کیا ہوا، اور اب سے لے کر قیامت تک جانے اور کیا کیا ہوگا۔ لیکن اس تمام ازل سے ابد تک کی معلومات کو، ہسٹری کو اگر اکٹھا کر لیا جائے اور اس میں ہم ایک کہیں کہ ٹاپ لیول کا معجزہ کیا ہے، سب سے بڑی بات کیا ہوئی جب سے زمانہ شروع ہوا اور جب تک زمانہ ختم ہوا، اس میں ایک انسان کے، ایک اللہ کی کسی بھی مخلوق کے حوالے سے سب سے بڑی حیران کن چیز کیا ہوئی، تو وہ یہ ہوئی کہ ایک بندہ زندگی کی حالت میں
اپنے مقام سے اٹھا اور وہ اس مقام پر پہنچا جہاں پر اللہ کا عرش ہے، اور اس نے وہاں جا کر اپنی زندگی کی حالت میں اللہ سے ملاقات کی۔ آمین، اس سے بڑی کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی۔ لیکن قرآن میں کل ایک آیت آئی، اور کل ایک آیت آ کے بھی اس نے آیت نے بھی کوئی بہت معجزاتی اور طلسماتی ڈیٹیلز ڈسکس نہیں کی، کوئی لمبی آیت نہیں ہے، چھوٹی سی آیت ہے، اور اس آیت نے صرف ایک بات پہ ایمفسائز کیا کہ میں اپنے عبد کو، بی عبدی ہی، میں اپنے بندے کو لے گیا صرف اس کو دکھانے کے لیے، یعنی ایکسکلوسیولی یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صرف اتنا بیان کیا کہ یہ اتنے بڑے طلسماتی اور اتنی یہ اس ہوش ربا کہانی کا جو ایک مقصد اور محور تھا، وہ میرا بندہ تھا، میرا نبی تھا، اس کو دکھانا مقصد تھا۔ تو آبویسلی یہ پھر اس سے ایک ڈیولپمنٹ، اس سے جو ایک ڈیڈکشن نکلتی ہے وہ یہ نکلتی ہے کہ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے حدیثوں میں ہمیں ڈیٹیلز بتائیں، اللہ ناؤز باللہ کوئی ایسا تو نہیں تھا نا کہ یہ کوئی جھوٹا واقعہ ہے کہ قرآن اسے کوڈ نہیں کرنا چاہتا تھا، یا یہ کہ بھئی اس میں کوئی اس واقعے میں کوئی جو تفصیلات حدیث میں آئی ہیں ان میں کوئی وہ اتھینٹک نہیں ہے۔ ہر چیز اتھینٹک ہے، لیکن قرآن اس کو بہت زیادہ اس نے بیان نہیں کیا، جتنے لیول کا یہ واقعہ تھا اس لیول کے حساب سے قرآن نے اس کو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے شاید کوئی پوری ایک سورت ہوتی اس واقعے پہ، یا حضرت یا سورہ یوسف کی طرح پورا واقعہ ہوتا اس قرآن میں۔ ایسا نہیں ہے۔ تو ایسا کیوں نہیں ہے؟ ایک پوائنٹ اس کا یہ بھی سامنے آتا ہے کہ اتنی بڑی چیز کا ایک ہنٹ دے کے چھوڑ دیا گیا، تو حدیثوں میں اس کی بہت ڈیٹیل آئی۔ تو جب حدیثوں میں بہت ڈیٹیل آتی ہے تو حدیث وہ ایریا ہے قرآن کے مقابلے میں کہ جہاں ہم اپنی ریسرچ کے ایریے کو پھیلا سکتے ہیں، اپنے ریسرچ کا جو ہمارا ریڈیس ہے اس کو پرولونگ کر سکتے ہیں۔ بخاری کی حدیث میں یہ ہے، ابن داود کی حدیث میں یہ ہے، ابن ماجہ میں یہ ہے، ترمذی میں یہ ہے، فلاں صحابی یہ والی ڈیٹیل بیان کر رہے ہیں، فلاں صحابی یہ والی ڈیٹیل بیان کر رہے ہیں، فلاں صحابی یہ والی ڈیٹیل بیان کر رہے ہیں۔ تو جب آدمی سفر پہ نکلتا ہے، یہ چیزوں کو اکٹھا کرنا شروع کرتا ہے، بٹ بائی بٹ کہانی کے اجزاء کو خود جوڑنا شروع کرتا ہے نا، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ ہر بٹ پر، ہر نئی معلومات جو اس کے پاس آتی ہے، ہر نیا پیس آف انفارمیشن جو اس کے پاس آتا ہے، تو وہ تھوڑی دیر ٹھہر کے اس پیس آف انفارمیشن کے اوپر سوچتا ہے، اس کے اوپر غور کرتا ہے، کیونکہ وہ پوری کہانی کھٹی ایک ساتھ نہیں آ گئی نا۔ کہانی میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی فلو میں بہہ جاتا ہے، لیکن اور وہ کرٹیکل ہو کے سوچتا نہیں کہ یہ بات کیوں ہوئی، لیکن جب ایک چھوٹی سی انفارمیشن آتی ہے اس کے پاس اور تھوڑی دیر تک باقی اگلی انفارمیشن اس کے پاس نہیں ہوتی، تو وہ صرف اس چھوٹی سی انفارمیشن پہ ہی غور کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے ذہن میں سوالات آ رہے ہوتے ہیں اس پرٹیکولر انفارمیشن کے بارے میں، پھر وہ ان کے جوابات ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، پھر اگلی بات پتہ چلتی ہے۔ جیسا کہ اس کی اگزامپل ایک یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے پچھلے ہی سیشن میں اس اسراء کے واقعے کے حوالے سے ایک سوال یہاں ہم لوگوں نے رکھا تھا، ایک سوال رکھا تھا جس کا ہم نے سوچا کہ جب یہ بات طے ہو گئی اتنے بڑے ڈسکشن کے بعد، اور یہ بات تو اسکالرس کے حوالے سے، اتھینٹسٹی کے حوالے سے بالکل طے ہے، اور اس آیت کے حوالے سے بھی بالکل طے ہے کہ یہ معجزاتی سفر اللہ نے اپنے بندے کی تسلی کے لیے، تشفی کے لیے، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ جو کچھ زمین پہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں نہیں ہے، یا یہ کہ زمین والے جو ہر وقت ان کو انسلٹ کرنے کی، ان کو تذلیل کرنے کی، ان کو اکیلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کو یہ بتانا کہ ان کو کیا معلوم کہ تمہارے ساتھ تو آسمانوں اور زمینوں کے فرشتے ہیں، آسمانوں اور زمینوں کی طاقتیں تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ سب کچھ مینیفیسٹ کرنے کے لیے، یہ سب کچھ ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے یہ واقعہ سامنے آیا، ظہور میں آیا۔ تو یہ واقعہ تو ڈائریکٹ بھی ہو سکتا تھا، پھر ڈائریکٹ مکہ سے جاتے اور واپس آ جاتے، پھر اس میں یروشلم کو کیوں انکلوڈ کیا گیا، اور اس میں یہ کیوں کیا گیا کہ پہلے یروشلم لے کے گئے، پھر وہاں سارے انبیاء اکرام آئے۔ ایک سوال کا جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی انبیاء اکرام کی امامت کرانے کا مطلب یہ ہو گیا کہ بھئی دیکھو یہاں تو مکہ کے وہ چھوٹے چھوٹے لوگ، وہ جن کی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے، وہ اس وقت خدا بنے ہوئے ہیں، وہ اس وقت ظالم بنے ہوئے ہیں، ان کے پاس ذرا سی طاقت ہے تو وہ اکڑ رہے ہیں، اور وہ آپ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کی عزت میں کمی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آن دا ادر ہینڈ اللہ نے آپ کو زمین پہ ہی اتنی عزت دے دی کہ تمام انبیاء کو جمع
جمع کیا اور زمین پہ ہی آپ سے امامت کرا دی. ایک جواب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا جواب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی مطلب آپ کو وہاں پر ایک گیدرنگ، ایک ایسی جیسے جس وقت کوئی انسان اکیلا ہو رہا ہوتا ہے نا، یعنی آپ سوچئے کہ ہم کہیں ایسی محفل میں ہوتے ہیں جہاں پر سب لوگ آپ کی رائے کے خلاف ہوں، تو بندہ بڑا ایک لون فیل کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کہیں ایسی محفل میں ہوں جہاں جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہو، وہاں پر باقی سب لوگوں کا بھی وہی پوائنٹ آف ویو ہو، تو یو آر فیلنگ سپورٹیڈ، یو آر فیلنگ ٹوگیدرنیس. تو اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ دیکھو تمہارے ساتھی کتنے زیادہ ہیں، کتنے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء جو ہیں وہ نہ صرف تمہارے ساتھی ہیں بلکہ آپ ان کے لیڈر ہیں. تو یہ مختلف جوابات ہمارے ذہن میں آ سکتے ہیں. تو یہ ایک پوائنٹ ہے یہاں پر ہمارے لیے سوچنے کے لیے کہ جب کوئی ڈیٹیل پوری نہیں دی جاتی نا، تو اس میں کتنی بلیسنگ ہے. اس میں بلیسنگ یہ ہے کہ وہ ہم سے یہ ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے وہ ڈیٹیل، وہ پوائنٹ، کہ اب اس کو تم خود کھوجو. اور جب ہم خود کھوج کے سفر میں نکلتے ہیں، خود پڑھنے کے سفر میں نکلتے ہیں، اور اسپیشلی اس وقت اس زمانے میں جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور ہم سب لوگ جس زمانے میں ہیں، اگر کوئی کسی چیز کی تلاش کا سفر کرنا چاہے تو پروبیبلی شاید وہ اپنی ہائٹ کے زمانے میں رہ رہا ہے. پرانے زمانے میں کسی 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 اسکالر، کوئی جو طالب علم تھا جس کو ایک جستجو کی خواہش تھی، وہ جب اس کے ذہن میں کوئی سوال آتا تھا تو اس کے لیے اس سوال کے جواب کو حاصل کرنے کے لیے مہینوں کا سفر کرنا پڑتا تھا. کوئی اسے بتاتا تھا کہ افریقہ میں کوئی عالم ہے، انہوں نے اس چیز کے اوپر ریسرچ کی ہے، یا ان کا پاس اس چیز کا بڑا علم ہے، تو وہ مہینوں کا سفر کر کے ان کے پاس جاتا تھا. ان کے پاس کئی کئی مہینوں تک بلکہ سالوں تک ان کی شاگردگی میں رہتا تھا اور وہاں سے وہ علم سیکھتا تھا یا اس سوال کا جواب حاصل کرتا تھا. ہم اگر یہ چاہیں اس وقت جتنی اتھینٹک نالج بھی ہے، فرام دا ٹائم آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرام دا ٹائم آف حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرام دا ٹائم آف حضرت ابراہیم علیہ السلام، فرام دا ٹائم آف حضرت آدم علیہ السلام، ایون وہ فری میں موجود ہے آپ کے اس نیٹ کے اوپر، جس کے وجہ سے لوگ ڈیویشن میں پڑ گئے ہیں اور غلط راستے پہ چلے گئے ہیں. سوچئے کہ جن اسکالرز نے، اگر ہم ہسٹری پڑھیں امام مالک کی، امام ابن قیم کی، اور جو بڑے بڑے نام ہم اسلامک ہسٹریز میں پڑھتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں. کوئی کہتا ہے 40 سال، کسی کا معاملہ ہے 35 سال، کسی کا معاملہ ہے 26 سال. اتنے اتنے سالوں اپنے گھروں سے دور رہے ہیں اور سفر کیا ہے، اور وہ معلومات اکٹھی کر کے وہ کتابیں تشکیل دی ہیں جو آج ایک ٹپ آف کلک کے اوپر ہمارے پاس موجود ہیں. اگر ہمارے ذہن میں کوئی سوالات آتے ہیں اور ہم اس کو ریسرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سارے مواد کو اکٹھا کر کے اور کسی ایک سوال کے جواب کو ہم تشکیل دے سکتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاید اس وقت میں کسی چیز کو ڈھونڈنا اور ریسرچ کرنا جتنا آسان ہے، اس کی لائبلٹی بھی اتنی ہی زیادہ ہے. کہ اس وقت میں جب ہمارے پاس کوئی کنفیوژنز نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ہم اتھینٹک ریسورس کی جتنی دسترس ہمیں حاصل ہے اتنی ہم سے پہلے زمانے والوں کو حاصل نہیں تھی. تو یہ بھی ایک پوائنٹ تھا کہ جب ہم کوئی قرآن پڑھتے ہیں اور اس کی کوئی آیت پڑھتے ہیں اور اس کا کوئی ترجمہ پڑھتے ہیں، اور پھر ہمارے ذہن میں اس ترجمے کے متعلق جو سوالات ہیں اس پہ ہم ریسرچ کر سکتے ہیں اور کتنا مواد حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اس ساری بات کو اگر ہم سم اپ کریں تو مسئلہ یہ ہے کہ جب دل میں سوال اور جستجو پیدا ہوگی تبھی یہ راستے کا سفر شروع ہوگا نا. جب ہم وہ ترجمہ یا ترجمہ بھی نہ پڑھیں، صرف آیات، اور وہ بھی اس طرح کی جو ہمیں سمجھ ہی نہ آ رہی ہو، تو یہ پورا جو ایک یونیورسٹی کہہ لیں اس کو، یہ پورا جو باب العلم ہے، یہ کلوز ہو جاتا ہے، یہ کھلتا ہی نہیں ہم پر. جبکہ اس ساری تگ و دو کا، اللہ کی ساری ریولیشن کا مطلب ہی یہ تھا کہ دروازہ کھلے علم کا، اور پھر وہاں سے ایک سفر شروع ہو، اور اس سفر کے آغاز سے ہی ہم پھر جتنا جتنا ایلیویٹ اپنے آپ کو کر پائیں اور اتنا ہی اللہ سے قریب ہوتے چلے جائیں. تو یہ بیسیکلی ایک پوائنٹ تھا جو اس آیت کے حوالے سے ہمارے پاس
تھا۔ تو آج ہم الحمدللہ نئی نئی آیت کے سفر پہ شروع کریں گے۔ سورہ اسراء، جیسے قرآن کریم میں بہت ساری سورہ میں جو ایک جرنل عوام الناس کا کانسیپٹ ہے کہ بھئی فلاں سورہ، جیسے سورہ رحمان کے متعلق وہ لوگ جن کی بڑی، ہم جیسے کم علم طالب علم، ہم کو لگتا ہے وہ بڑی ردمک ہے، حالانکہ جب ردم کے حوالے سے اب ذرا سی دو چار الفاظ اگر پتہ چل گئے ہیں نالج کے حوالے سے، تو قراء حضرات فرماتے ہیں کہ جتنا خوبصورت ردم سورہ مریم کا ہے صوتی اعتبار سے، یعنی رائمک اعتبار سے، اس کا جو اس کی جو فیلنگ ہے وہ ان میچڈ ہے۔ تو اسی طرح ہم سورہ اسراء ایک قرآن کریم کی تمام صورتوں کے حوالے سے ایک سورہ ہے۔ ہمیں یہ بات شاید نہ معلوم ہو، یا اسکالرز جانتے ہوں، یا ہم جیسے کم علم لوگ نہ جانتے ہوں، کہ جس طرح ابھی ایک آیت کو ہم جیسے کم علم آدمی کو بھی ایک آیت کو ڈسکرائب کرنے میں 14-15 سیشن لگے ہیں، سملرلی اگلی آیتیں بھی اتنی ہی ڈیپ ہیں اور اتنی ہی ہیوی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ میاں ہمیں ہمت عطا فرمائے اور ہمارے اس جذبے کو قائم رکھے، اور ہمارے جستجو کو بڑھاتا چلا جائے، اور ہم جو بھی علم کے سمندر سے موتی کلیکٹ کر سکیں وہ ہمیں عطا فرمائے۔ تو اگلی آیت جو ہے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ مطلب آئی مین اٹس اگین سو مینی ڈائمینشنل کہ سمجھ میں آنا مشکل تھا کہ اس کو بھی بات کو کہاں سے شروع کیا جائے، بٹ جو بھی توفیق ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ اور اب تو اتنا ہمیں ٹرانسلیشن کا اندازہ ہو گیا ہے، اور آتینا، آتی از اے فیل، از اے ورب، دیا گیا، کسی کو دیا گیا، نہ ہم نے دیا، نہ ہم نے دیا، ہم پلورل انسانوں میں ہم نہ جو ہے ہم پلورل کے لیے یوز کرتے ہیں، مگر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لیے نہ کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، ہم نے دیا، تو نعوذ باللہ وہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ دو تین لوگ ہیں، وہ کوئی پلورل کا معاملہ ہے، یہ نا آف مجسٹک ہے، دا پلورل آف مجسٹک کہتے ہیں۔ جیسے بادشاہوں کی لینگویج میں ہوتا ہے ہم یہ حکم دیتے ہیں، کوئی بادشاہ کہتا ہے تو اس کا مطلب وہ ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے، اس کا مطلب وہ یہ نہیں ہوتا کہ بہت سارے بادشاہ ہیں، لیکن وہ ہم ایز اے سیگل آف رائلٹی، رائلنس کے لحاظ حساب سے یوز ہوتا ہے، ایک بادشاہ کے حوالے سے یوز ہوتا ہے۔ تو اور وآتینا، تو ہم نے دی موسیٰ کو موسل کتابہ، کتاب دی ہم نے موسیٰ کو، وجعلناہ، اور ہم نے بنایا اسے، وجعلنا بنایا، ہم نے بنایا، نا از ہم، اسے، I mean such a beautiful language Arabic is، وجعلناہ ایک لفظ ہے، وا تو اور ہو گیا، جعل بنایا، نا کس نے بنایا، ہم نے بنایا، اسے، اسے کا جو یہ اشارہ ہے کس کی طرف ہے، موسیٰ کی طرف ہے یا کتاب کی طرف ہے، کتاب کی طرف ہے۔ کیسے پتا چلا؟ ہدل لبنی اسرائیل، اسے بنایا ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، یعنی جو کتاب ہم نے نازل کی تھی، اس کتاب کو، ویسے تو گرامرٹک کے لحاظ سے اس کی اور بھی ایکسپلینیشن ہے، لیکن ہم اتنی گرامر میں اس وقت نہیں جائیں گے۔ موسل کتابہ وجعلناہ، ہم نے جو کتاب موسیٰ کو دی تھی اس کو ہم نے کیا بنایا تھا؟ اس کو ہم نے بنایا تھا ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ اگین تھوڑا سا ریویژن، اسرائیل جو تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کون تھے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو مشہور و معروف بیٹوں میں سے ایک تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام۔ تو بنی اسرائیل جو ہیں وہ بیسیکلی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی کہہ سکتے ہیں، یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہہ سکتے ہیں۔ اللہ، کہیں اس کو ہم اردو میں کہیں بھی کہہ سکتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کو اردو میں اگر میں ترجمہ کروں ایسا نہ ہو جائے، کیونکہ اس لیے مختلف ترجمے ہم اس کے سمجھ سکتے ہیں، تتخذو کہ تم سب پکڑو، من دونی وکیلا، من دونی، ای جو ہے یہ وہی جو ہوتا ہے نا، جیسے ہم ربی کہہ رہے تھے، رب ایک لفظ ہے اور اس میں ای لگا دو تو میرا، یعنی اس میں ایک کنیکشن آ جاتا ہے، تو دونی میں بھی ای لگا دیا، من دون ایک ورڈ ہے اس میں ای لگا دیا، تو من دونی میرے سوا، من دون کا مطلب ہے سوا، ایکسیپشن، اور من دونی میرے سوا، وکیلا کا کوئی کارساز، کوئی تمہارا کام بنانے والا، وکیل ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا، جو آپ کا کیس پلیٹ کرتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما مقرر کیا تھا۔ اس کو اب دیکھیے جب ترجمے میں آیا ہے
اس کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما مقرر کیا تھا۔ تو یہاں پر رہنما جو ہے وہ ٹرانسلیشن کرنے سے تھوڑا سا کنفیوژن یہ پیدا ہو سکتا ہے، کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ موسیٰ کو رہنما مقرر کیا تھا، جبکہ آیت میں جو ہو کا جو اشارہ ہے وہ کتاب کی طرح ہے، کتاب کو ہدایت بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہرانا۔ دوبارہ آئی ریپیٹ کہ آیت کا لب لباب ایک صحیح مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہم نے ایک ہدایت بنایا تاکہ وہ غلط راستہ نہ اختیار کریں، تاکہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف نہ پڑ جائیں۔ کہ ترجمے میں اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کتاب ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما مقرر کیا۔ اب اس کو رہنما مقرر کیا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سمجھ لے کہ ہاں جی کتاب کو ہی رہنما مقرر کیا، لیکن رہنما کا لفظ نارملی ہم اردو زبان میں انسانوں کے لیے یوز کرتے ہیں، تو اس الفاظ سے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کو ہم نے رہنما یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے رہنما مقرر کیا بنی اسرائیل کے لیے، تاکہ کسی کو یعنی آپ شرک میں نہ پڑ جائیں، غلط راستے پہ نہ پڑ جائیں۔ بظاہر آن دا فیس ویلیو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ابھی ایک بہت ہی سطحی لیول پہ کہ چلو اگر کتاب جو یہ ترجمہ ہے، جو یہ آیت کا مطلب ہے، اس میں جو یہ ہو ہے اگر اس کو ہم انڈیکیٹ کریں ٹورڈز حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ آیت کے ترجمے سے تھوڑا سا اشارہ اس طرف جا رہا ہے کہ ہاں ہم نے موسیٰ کو رہنما مقرر کیا، یا اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم نے کتاب کو رہنما مقرر کیا، بہت ڈفرینس ہی کیا ہے اس میں، مطلب بات تو سیم ہی ہے آلموسٹ۔ حضرت موسیٰ کو ہدایت دی، ہدایت سے وہ رہنما بن گئی، یا کتاب آ گئی، کتاب کو رہنما بن گئی۔ اگین یہ کیا ڈفرنس اس چھوٹی سی ڈیویشن میں ہے، یہی آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جب ہم بات کو اس ڈائریکشن میں صحیح نہیں سمجھتے تو وہ بات کہاں سے کہاں جا کے اینڈ ہوتی ہے، اور پھر اس سے ہمارے لیے لیسن کیا ہے، آج ہم اس چیز کو کیسے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم پچھلی ہسٹری کو دیکھیں کہ یہ ہو کا جو ڈائریکشن ہے، اگر اس کو کہا جائے کہ یہ ہدایت تھی بنی اسرائیل کے لیے، وہ کتاب جو موسیٰ پہ نازل کی گئی، وہ کتاب ہدایت تھی بنی اسرائیل کے لیے، تو اس بات میں یا یہ کہ وہ حضرت موسیٰ ہدایت تھے بنی اسرائیل کے لیے، اس میں کتنا ڈفرنس آ جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں اگر اشارہ کتاب کی طرف ہے تو معاملہ کتاب کا ہے کیا، یہ ہے آج کا ہمارا سارا موضوع۔ تو ذرا سا کتاب کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ بات قرآن سے ثابت ہے، قرآن کی متعدد بہت ساری مینی 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 آیات سے ہم کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ جو توراہ کا لفظ یوز کیا گیا ہے، عربی میں توراہ کہتے ہیں، انگلش میں تورات کہتے ہیں، بنی اسرائیل جو آج بھی جو جوئش اکاؤنٹس ہے وہ تورات لکھتے ہیں، دس از آل دا سیم۔ اس میں کہیں کہیں آپ کو وہاں پہ بھی ڈیپ اسٹڈی ملے گی کہ توراہ کا مطلب کیا ہے اور تورات کا مطلب کیا ہے، لیکن چلیے وہ بہت ہی ایڈوانس لیول ہے، اس کو ہم چھوڑ بھی دیں۔ لیکن ہماری قرآنک معلومات کی، قرآنک آیات کی، اتھینٹک قرآنک ترجموں کے اعتبار سے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ تورات نازل کی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ اس سے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں، بچپن سے الحمدللہ ہم لوگ جو اسلامک ممالک میں پیدا ہوئے اور بچپن سے اسلامک ٹیچنگ کے حوالے سے جو بہت بیسک نالج ہم کو دی گئی تھی، اس میں ایک بات ہمیں یہ یاد کرائی گئی کہ 4 آسمانی کتابیں ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ تورات نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن نازل ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ ایک بہت موٹی سی ایک نالج تھی، ایک کیا کہنا چاہیے، ایک بڑی پرومیننٹ سی جو ہمیں بچپن سے کنڈر گارڈن لیول پر ہم کو پڑھی گئی۔ لیکن میرا خیال ہے ناؤ دا ٹائمز ارائیو کہ ہم کو اپنا جو تھوڑا سا لیول ہے وہ کنڈر گارڈن سے اب آف کر لینا چاہیے۔ قرآن ہی کی معلومات اور اتھینٹک آیات کے حوالے سے یہ بات ثابت ہے کہ ان 4 آسمانی کتب سے پہلے بھی کچھ اسکرولز، کچھ صحیفے نازل ہوتے رہے ہیں ہدایات کے لیے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ الفاظ قرآن میں ہی موجود ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کچھ صحیفے دیے گئے تھے۔ ان صحیفوں کی کیا نوعیت تھی؟ وہ ریٹن فارم میں تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ لکھا دیا گیا معلومات وہ انہوں نے لکھ لی تھیں،
وہ کہاں لکھی گئی تھیں؟ پتھروں پہ تھیں، کاغذوں پہ تھیں، پتوں پہ تھیں، چمڑے کے پارچوں پہ تھیں، کس طرح تھیں، کیسی تھیں، کیا تھیں؟ ان کی اب کوئی بھی ہسٹورک ریمننس نہ موجود ہے، نہ انڈیکیشنز موجود ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ہدایات آئی تھیں، نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آئی تھیں بلکہ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیچ کے زمانوں پر آئی تھیں، اس سے بھی اور بھی تمام ہدایات موجود تھیں، لیکن ان کی کوئی ریمیننس، ان کی کیا نالج تھی، وہ ہمیں بالکل کسی بھی اکاؤنٹ سے، نہ قرآن سے نہ اور کسی اتھینٹک ہسٹری سے نہیں ملتی، لیکن وہ تھیں وہاں پر موجود تھیں۔ اوکے، اس کے بعد ہوا پھر چار کتابیں ہیں۔ چار کتابیں کیا ہیں کہ ایک زبور ہے، وہ سوری ایک تورات ہے جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی۔ جب ہم اس کو بالکل کنڈر گارڈن لیول کی نالج سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو ہمارے ذہن میں ایسا آتا ہے کہ جیسے آج ہمارے پاس ایک جو بچہ ہے، ایک جو بالکل قرآن کا یا ایک مسلمان، جو ایک نارمل عوام الناس مسلمان جو ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک کتاب ہمارے پاس قرآن ہے، کور ٹو کور ہے، دو موٹی جلدوں کے بیچ میں کچھ 600 صفحات ہیں، جن میں 6000 الفاظ کے بیچ میں یہ ایک کتاب کی صورت میں ہمارے پاس ہے۔ سورہ، جب ہم کتاب کے صفحے کو پہلے کور کو کھولتے ہیں، ہمارے سامنے سورہ فاتحہ آتی ہے، بسم اللہ کر کے ہم شروع کرتے ہیں، پھر سورہ بقرہ آتی ہے، ترتیب سے ہم جاتے ہیں سورہ ناس تک جاتے ہیں، کتاب کے پچھلے کور کو بند کر دیتے ہیں، اور یہ کتاب کہلاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ کتاب کا جو یہ کانسیپٹ، فزیکل کانسیپٹ ہمارے ذہن میں ہے، یہی ایک یہاں پر ہی کافی ورائٹی موجود ہے، کافی یہاں پر آپشنس موجود ہیں۔ کتاب صرف اس چیز کو نہیں کہتے جو ہمارے سامنے اس فارم میں ہو، کہ جیسے ہم اسکول کالج کی کتابوں کو بھی کتاب کہتے ہیں۔ کتاب تو ہر اس لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، کتاب تو اصول کو بھی قرآن میں کہتے ہیں۔ کتب علیکم القصاص، ہم نے تم پر لکھ دیا ہے قصاص، تو وہ اصول ہے کہ ہم نے تم پہ لکھ دیا ہے کہ قصاص کا کیا اصول ہے۔ کتب علیکم الصیام، ہم نے لکھ دیا تمہارے اوپر سیام، تو مطلب ہم نے اصول کر دیا، نافذ کر دیا تمہارے پر ایک رولنگ جو ہے، ججمنٹ جو ہے، اس کو بھی کتبہ کہتے ہیں، لکھ دی گئی چیز کو کہتے ہیں، یعنی ثابت کر دی گئی چیز کو کہتے ہیں، رولنگ کو بھی کتاب کہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہم ذرا سا کلیئر کر لیں اپنے ذہن میں۔ اس کلیریفیکیشن سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ زبور کو اور انجیل کو اور تورات جو ہے وہ اس طرح کی کتاب نہیں تھی جیسے قرآن ہمارے پاس آج موجود ہے۔ اور اس ڈیویشن، یہ کیوں ڈیویشن ہمارے پاس ہے؟ ایک تو ہم کتاب کے نام سے ڈیویٹ ہو جاتے ہیں، دوسرا آج کے زمانے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا بھئی یہ تو عیسائی ہیں اور یہ یہودی ہیں، اور ان دونوں کے ہاتھوں میں بھی ہم ایک مقدس کتاب دیکھتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے پاس قرآن ہے، اور آج کل کے زمانے میں ہم اسے عرف عام میں بائبل کہتے ہیں۔ تو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ بائبل جو ہے بیسیکلی، چونکہ آج کل عیسائیوں کے حوالے سے بائبل مشہور ہے، تو ہم سمجھتے ہیں اچھا یہ تو شاید انجیل ہوگی، اور جو تورات ہے وہ شاید ان کے پاس، یہودیوں کے پاس ہوگی، اور وہ ان کی جس طرح ہمارے پاس قرآن ہے، وہ چونکہ ان کے پاس نازل ہوا تھا تو وہ ان کے پاس ہوگا۔ یہ بات کو سمجھ لینا آج کا جو ہمارا یہ ٹاپک ہے، یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہاں یہ آیت اشارہ کر رہی تھی کتاب کی طرف، اس ہدایت کی طرف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، جس کو کہ تورات کا نام دیا گیا، اور آج جس کو ہم تورات سمجھتے ہیں وہ کیا ہے، اور اس تورات کی تاریخ اور ہسٹری کیا ہے۔ وہ جو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، جس کو کہ بنی اسرائیل کی، جس کا کام یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو گائیڈ کرے، اس کتاب کا معاملہ ہوا کیا؟ اور اگر ہم اس بات کو یہاں پر سمجھ ہی نہیں پائیں گے تو پھر اس ساری آیت کا مفہوم ہی ہمارے لیے بدل جائے گا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ جو پچھلے صحیفوں کی بات کی تھی، وہ تو ہم نے بات طے کر لی کہ وہ اس کی کوئی ہسٹورک اتھینٹسٹی اب ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ظاہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات نازل ہوئی تھیں، جبھی تو وہ پیغمبر بنے تھے، جبھی ان کو علم حاصل ہوا تھا۔ وہ ہدایات جو، اور وہ صحیفے کس فارم میں تھے، وہ اب ہمارے پاس آؤٹ آف ڈیبیٹ ہے، وہاں سے ہم آگے آ جاتے ہیں۔ وہ ہمارے پاس اس کی کوئی معلومات ہیں ہی نہیں، نہ ہی قرآن میں اور نہ ہی حدیث میں ہمیں اس کے طرف گائیڈ بھی کیا گیا ہے۔ اچھا، اب حضرت موسیٰ سے شروع کرتے ہیں۔ بہت کلیئرلی قرآن میں کوئی 36 مقام پر آئی ایم سوری اگر میں غلط کوٹ کر رہی ہوں تو میں دوبارہ نمبر چیک کر لوں گی۔ قرآن میں بہت متعدد مقامات پر کلیئر کٹ یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نازل کی گئی تھی۔ اچھا جی، تورات کیا چیز تھی؟ تورات کیا وہ 10
کمانڈمنٹس تھیں جو لکھی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور سینا پہ عطا کی گئی تھیں، یا تورات، اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ہے۔ تو اگر ہم ترتیب سے چلیں، قصہ کہانی کی صورت میں چلیں، تو ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک تو ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہاں ہو گئی تھی جب وہ مدین سے واپس ایجپٹ آ رہے تھے، جب ان کو نبوت ملی تھی کوہ طور کے اوپر، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کا معاملہ تھا، تجلی کا معاملہ تھا۔ یہ وہ ملاقات ہے جو اس سے پہلے ہوئی تھی، خروج سے پہلے ہوئی تھی، یعنی کہ جو انہوں نے دریا پار کیا ہے، نبوت ابھی تو نبوت مل رہی ہے نا، جو دریا جو پار کیا ہے، جو سمندر جو کراس کیا ہے، فرعون کے جو لشکر سے مقابلہ ہوا ہے اور سارے بنی اسرائیل کو لے کے نکلے ہیں، وہ تو کہانی کا آخری سین ہے۔ یہ تو کہانی کا پہلا سین ہے کہ جہاں پہلی ملاقات ہوئی ہے، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تجلی ہوئی ہے، اور جہاں پر وہ ملاقات جو تھی وہ سوری میں مکس کر گئی۔ یہ تو وہ ملاقات ہے کہ جہاں روشنی نظر آئی ہے، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ یہ پہلی ملاقات ہے کوہ طور کے اوپر، جہاں نبوت عطا ہوئی ہے، جہاں یہ کلام ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جاؤ اور فرعون کو بتاؤ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں ہدایت لے کے آیا ہوں۔ اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ یہ خواہش فرمائی ہے کہ اچھا میں اکیلے جاؤں گا، میں نے وہاں ایک قصور کیا ہوا ہے، تو آپ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی کر دیجئے۔ یہ ساری کنورسیشن وہاں ہوئی ہے، وہیں پہ ان کو عصا کا معجزہ ملا ہے، وہیں انہیں ید بیضا کا یعنی ہاتھ چمکتے ہوئے ہاتھ کا معجزہ ملا ہے۔ یہ ساری کنورسیشن وہاں ہوئی ہے۔ پھر آپ وہاں سے چلتے ہیں اور فرعون کے پاس آ جاتے ہیں، پھر ایک مدت گزرتی ہے، ایک وقت گزرتا ہے جس میں تمام موسیٰ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ انٹریکشن چل رہا ہے، جس میں ہم وہ واقعات پڑھ رہے ہیں کہ تمام وہ واقعہ ہوا جس میں کہ سانپوں کا مقابلہ کیا گیا، لوگوں کو بلایا گیا۔ اس تمام دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بھی ہدایات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہیں وہ کس فارم میں ہیں ہم نہیں جانتے ہیں، وہ لیکن ہدایات مل رہی ہیں۔ پھر اس کہانی کا انجام کہاں ہو رہا ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے ساتھ نکلتے ہیں، لشکر فرعون کا پیچھے چل رہا ہے، آگے سامنے سمندر آ گیا ہے، ریڈ سی آ گیا ہے، وہاں سے ریڈ سی کراس ہوا ہے، فرعون غرق ہو گیا ہے، اور اب آپ وادی سینا میں آ گئے ہیں، جو کہ جنوب میں ہے، ساؤتھ میں ہے، سعودی عرب کے ساؤتھ میں، سوری اس کے آ، یروشلم کے ساؤتھ میں ہے۔ یروشلم کے ساؤتھ میں جو میپ ہے اگر ہم اس میں دیکھیں گے تو وہاں پر وہ موجود ہے۔ اور چونکہ وہاں پر آ کر بنی اسرائیل نے ایک سرکشی اختیار کی، اور وہاں پر جو طور سینا ہے، وہاں پر جو وزیٹیشن ہوئی ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، ان میں آپ کو 10 کمانڈمنٹس باقاعدہ فزیکل فارم میں دی گئی تھیں، جس کو قرآن نے الواح کے نام سے، یعنی لوہے یعنی تختیاں کے نام سے اس کو پکارا ہے، جس پہ کہ ریٹن فارم میں وہ 10 کمانڈمنٹس تھیں۔ اس کے بعد جب بنی اسرائیل نے انکار کر دیا لڑنے کے لیے جو یروشلم میں جو قوم تھی اس سے، تو ان کو سزا کے طور پر بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا کہ اب آپ داخل نہیں ہو سکتے یروشلم میں۔ 40 سال وہ اس صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مینی وزیٹیشنز ہوئے کوہ سینا کے اوپر، جہاں پر آپ ایک اکیلے بھی گئے، اور ایک بار آپ 70 جو ڈیلیگیشن تھا بنی اسرائیل کا اس کو بھی لے کر گئے۔ اس دوران جو ہدایات نازل ہوتی رہی، اس دوران جو آپ کو صحیفے جو چیزیں ملتی رہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تحریر کی، جو ہسٹورک اکاؤنٹس ہیں، مختلف پارچوں پر، مختلف اسکرولز پر، مختلف چیزوں کے اوپر الگ الگ۔ اور وہ جو رائٹنگز تھیں، یہ میں بات کر رہی ہوں فرام دا جوئش اکاؤنٹس، یہ میں نے اسلامک اکاؤنٹ سے یہ نالج نہیں لی ہے، یہ جوئش اکاؤنٹس جو اپنی پرانی ترین جو جہاں سے ان کی ہسٹری شروع ہو رہی ہے، وہ جو لکھتے ہیں، جو ان کی آج کی بھی ریسرچ اگر آپ خود بھی کریں جا کر، تو اس میں یہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس 40 سال کے دوران جو ہدایات ان کو اللہ کی طرف سے ملتی تھیں، انکلوڈنگ وہ 10 کمانڈمنٹس جو باقاعدہ فزیکل فارم میں تھیں، اس کو وہ جب اپنی قوم کو بتاتے تھے اور اس کی یادداشت وہ اپنے پاس لکھتے تھے، تو ان کے لکھنے کی کیا صورت تھی، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان کے لکھنے کی صورت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اس یادداشت کو اکارڈنگ ٹو دیز جوئش اکاؤنٹس، جو جوئش لوگ لکھ رہے ہیں، یہ وہاں کی معلومات ہیں، کہ وہ اس طرح لکھتے تھے کہ اللہ یہ کہتا ہے، جیسے میں لکھوں نا ایک کتاب پہ، میں ایک صفحے پہ لکھنا شروع کروں، تو آپ نے مجھ سے کوئی بات کی ہے،
تو میں لکھ رہی ہوں مجھ سے میری فلاں دوست نے یہ کہا، مجھ سے اب امی نے یہ کہا یا ابا نے یہ کہا، تو میں نے یہ جملہ اپنی طرف سے لکھا، یہ تین چار الفاظ جو ہے نا یہ میرے الفاظ ہیں۔ پھر انورٹڈ کاماز شروع ہوئے، انورٹڈ کاماز میں وہ الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی تھی۔ تو ایک تو یہ کہ اس میں وہ الفاظ شامل ہیں جو وداؤٹ انورٹڈ کاماز ہیں، اور پلس یہ کہ انورٹڈ کاماز میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں، جو بیسٹ ترین الفاظ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درج فرمائی، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ تھے، وہ الفاظ اللہ کے نہیں ہیں۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن میں جو ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش ہے، جو قرآن میں ایک لفظ، ایک واو، ایک الف، ایک نون ہے، ہر لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں قل اعوذ برب الناس، کہو، یعنی وہ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے تمام انسانوں کے رب کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا کہ وہ قل ہٹا دیا ہو، کیونکہ وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں جیسے میں آپ سے کہوں کہو کہ میرا نام یہ ہے، تو اب آپ کہیں گے میرا نام یہ ہے، کہو آپ ہٹا دیں گے۔ لیکن قرآن میں اس حد تک احتیاط ہے کہ جب کہو کہا گیا تو کہو بھی لکھا گیا۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یادداشتیں تھیں، جن سے ترتیب پا کر اوریجنل زبور کا کانسیپٹ وجود میں آیا، جو کہ جوئش اکاؤنٹس سے کلیم کرتے ہیں، جسے کہ زبور، جسے کہ یہ تورات قرآن کہتا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایات کو رقم بند کیا، جس میں کہ انورٹڈ کاماس کے ساتھ وہ آیات تھیں۔ بہرحال لیکن obviously وہ آیات جو تھیں وہ صحیح تھیں، بالکل ٹھیک تھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اتھینٹک تھیں، صحیح تھیں۔ وہ تمام اسکرولز جس بھی صورت میں ہوں گے، ہمارے پاس کوئی اس کی ایک موجود نہیں ہے، یہ جتنی پرانی ہسٹری ہے کہ وہ کس صورت میں تھے۔ ویسے تو اب اگر آپ جوئش موویز اور ہسٹری کی جو تمام انہوں نے ایک ڈرامائی تشکیل کر دی ہے اور موویز بنا دی ہیں، اس میں تو مختلف مختلف صورتوں میں آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن اس کی اتھینٹسٹی کوئی نہیں ہے، وہ کس صورت میں تھیں، وہ پتوں پہ لکھی گئی، کاغذ پہ لکھی گئیں، اسکرولز پہ لکھی گئیں، کس طرح لکھی گئیں۔ اس میں وہ جو 10 کمانڈمنٹس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فزیکل فارم میں تھیں وہ بھی تھیں۔ اسی سفر کے دوران ایک تابوت تیار کیا گیا، اس تمام فزیکل مٹیریل، کیونکہ جو بھی کچھ تھا فزیکل مٹیریل جمع ہو گیا تھا، ایک تابوت تیار کیا جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ اس میں بشمول انکلوڈنگ اور بہت سارے مقدس تبرکات کے یہ تمام ہدایات کا جو ایک فزیکل فارم تھی، اس کو وہاں پر سیو کر لیا گیا۔ آپ ہم کو معلوم ہے کہ حضرت یہ جو بنی اسرائیل تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے، ان کے 12 بیٹے تھے انکلوڈنگ حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو وہ جو 12 بیٹے تھے وہ بعد میں وہ بنی اسرائیل جو تھے وہ 12 قبیلوں کی صورت میں بنے۔ اور جب یہ صحرا میں جب یہ سارے بیچارے بھٹک رہے تھے 12 قبیلوں کی صورت میں، تو اس میں سے ایک قبیلہ تھا بنی لاوی کا، اور بنی لاوی ہی جو تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی اس بنی لاوی ہی کے قبیلے سے تھا۔ تو اس یعنی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے بنی لاوی تھے، ان کی نسل کو بنی لاوی کہا گیا۔ تو بنی لاوی کا جو یہ کام تھا، ان کو ڈیڈیکیٹ کر دیا گیا کہ ان کا کام یہ ہے کہ یہ تابوت سکینہ کی حفاظت کریں گے۔ ہسٹری کتابوں میں درج ہے کہ یہ بیچارے جب سفر کرتے تھے صحرا میں تو اس تابوت کو اٹھا کے چلتے تھے، پھر جہاں یہ رکتے تھے، جہاں یہ قیام کرتے تھے، وہاں ایک خیمہ گاڑا جاتا تھا، اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا جاتا تھا۔ اس خیمے کی حفاظت اور یہ جو بھی کچھ عبادت کرتے تھے اس خیمے کی طرف منہ کر کے کرتے تھے۔ تو اس خیمے کے جو کیئر ٹیکرز تھے وہ بنی لاوی تھے۔ اس تابوت سکینہ کو جو وہاں رکھا جاتا تھا اس کے اندر وہ تورات، جو اوریجنل تورات ہو گئی، وہ موجود تھی، انکلوڈنگ دا 10 کمانڈمنٹس۔ اور وہ تمام جو بنی لاوی کے لوگ تھے وہ سرپرست سمجھے جاتے تھے اس اس تورات کی حفاظت کے لیے۔ تو ایک بات یہاں تک اتنے قصے میں ایک بات کلیئر ہو گئی کہ یہ اس طرح ایک بک فارم میں، کتاب کی فارم میں نہیں تھی۔ زبور جو ہمارے ذہن میں تورات جو ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر قصہ یہ ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال اسی صحرا کی دشت نوردی میں ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بنی اسرائیل کو جو ایک سزا ملی تھی وہ اسی میں آپ کا انتقال ہوا، بالکل یروشلم کے سرحدوں پر، اور وہیں کہیں آپ کی جو مزار مبارک، آپ کی گریو مبارک بنائی گئی۔ اس کے بعد حضرت یوشع بن نون نیکسٹ نبی آئے، ان کی سرکردگی میں یروشلم میں داخل ہوا گیا۔ جب یروشلم فتح ہو گیا، داخل ہو گئے، تو چونکہ 12 قبیلے تھے
اور آلریڈی ایک جنریشن بڑی ہو چکی ہے، 40 50 سال کا تو عرصہ صحرا میں ہی گزر چکا ہے، تو یعنی اب یہ لوگ جو ہیں یہ بہت بڑی تعداد میں ہو گئے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ 6 لاکھ لوگ نکلے تھے اس زمانے میں، یعنی جس میں کہ ہمارے پاس ہسٹری اتنی ذرا اتنی آ، غیر واضح ہے، اس میں یہ کہنا کہ 6 لاکھ لوگ تھے، یہ کیسے پتا چلا، یہ بھی ہماری بات سامنے آئے گی۔ تو ہوا یہ کہ جب جب وہاں آئے تو انتظامی اعتبار سے اور ان قبیلوں کی آپس میں بنتی نہیں تھی، جو ظاہر ہے یہ لوگ تھے، تو اس میں انہوں نے حضرت یوشع بن نون نے یہ کیا انتظامی اعتبار سے کہ بجائے سے کہ وہ ایک اسٹیٹ بنتی، چونکہ آپس میں اختلافات اس قدر تھے، ہر قبیلہ اپنی ہی نام اور اپنی ہی سر نیم کے حساب سے جانا چاہتا تھا، تو انہوں نے 12 مختلف چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس بنا دی، اور ان باقی جو اسٹیٹس بنائیں اس میں سے جو بنی لاوی کے لوگ تھے وہ اس طرح ہر اسٹیٹ میں ڈیوائیڈ کیے گئے کہ ہر اسٹیٹ کا سمجھ لیں اس زمانے کی جو مسجد کہہ لیں، اس کو مقدس مقام کہہ لیں، اس کو وہاں پر وہ بنی لاوی کو وہاں ڈیوائیڈ کر دیا گیا کہ ہر اسٹیٹ میں یہ بنی لاوی رہیں گے، اور یہ کیئر ٹیکر رہیں گے ریلیجن کے، اور یہ ریلیجن کو اب کی معلومات کو لے کے چلیں گے، کیونکہ صحرا میں تو یہ سب ایک ساتھ تھے۔ تو وہاں پر یہ ہوا، اب اس میں واللہ اس زمانے کا جو پیریڈ ہے وہ کچھ ہماری ہسٹری میں بھی ہم اس کا بڑی ڈیٹیل میں آگے آنے والے سیشنز میں بات کریں گے۔ بہرحال یہ جتنا بھی یہ زمانہ گزرا اس میں تابوت سکینہ کہاں رہا، اس کی کچھ خاص معلومات ہمیں اتھینٹک نہیں ملتی، کہیں نہ کہیں مختلف علاقوں میں وہ گھومتا پھرتا رہا، لیکن وہ بہرحال موجود رہا۔ اس زمانے میں ظاہر ہے جب یہ اتنے لوگ الگ الگ ہو گئے اور پھر وہ جنریشنز نے بڑھنا شروع کیا، تو جو دینی معاملات کی ضرورت تھی اس میں وہ بنی لاوی کے پاس جاتے رہے۔ کبھی جو تورات کی یہ تمام جو اوریجنل جو ذخیرہ تھا اس میں سے وہ معلومات ملتی تھیں نہیں ملتی تھیں، مطلب وہ ذرا سا کیوس کا اور ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک نان آرگنائزڈ زمانہ ہے اس وقت، یہ تمام اور یہ چیزیں بکھری ہوئی ہیں۔ تو اسی کے بعد پھر یہ ہوا کہ حضرت سمیول علیہ السلام، جو کہ واقعہ موجود ہے قرآن کریم میں بھی، کہ یہ سارے لوگ مل کر حضرت سمیول علیہ السلام کے پاس آئے، کیونکہ جو ارد گرد کے لوگ تھے، جو اراؤنڈ اس جروشلم کی 12 ریاستوں کے ارد گرد کے لوگ تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو ایک ریاست ہے ہی نہیں، یہ تو 12 ٹکڑے ہیں، ان کی آپس میں نہیں بنتی، یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں۔ تو obviously وہ لوگ حملے کرتے تھے، ان کو نقصان پہنچاتے تھے، کوئی جیت جاتا تھا کوئی ہار جاتا تھا، بہت سارے ان کے نقصانات ہوتے تھے۔ پھر دینی اعتبار سے بھی ان کے پاس ایک جگہ کوئی ایسی اتھینٹک نہیں تھی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ آخر کچھ جنریشن گزرنے کے بعد انہیں خود ہی احساس ہوا کہ دس از ٹو مچ انآرگنائزڈ، تو وہ حضرت سمیع علیہ السلام کے پاس آئے کہ بھائی آپ ہمیں ایک بادشاہ عطا کیجیے جس کے ساتھ ہم سب مل کے ایک ساتھ ایک ریاست بنائیں اور مل کے رہ سکیں۔ اور وہ قصہ قرآن میں موجود ہے کہ پھر حضرت سمیع علیہ السلام نے جو ہے وہ طالوت کو بادشاہ بنایا، اگرچہ کہ انہوں نے اس پہ بھی اعتراض کیا، لیکن بہرحال وہ طالوت کے لشکر کو جالوت کے لشکر پہ فتح ہوئی، اور اس فتح کے دوران اس جنگ میں حضرت داؤد علیہ السلام ایز اے فیوریٹ ہیرو سامنے آئے، حضرت داؤد علیہ السلام نے مارا جالوت کو، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو پھر سلطنت عطا ہوئی۔ تو جب حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت عطا ہوئی تو انہوں نے ان سارے 12 قبیلوں کو جمع کیا، اس سارے حصے کو ایک کیا، اور پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جو مشہور زمانہ ہمارے نبی ہیں، ان کا واقعہ سامنے آتا ہے۔ اللہ نے ان کو ایک ایسی طاقت، ایسی سلطنت، اتنا اتنا پاور، اتنی دولت، اتنا ایک رتبہ عطا کیا کہ ان جیسی بادشاہت کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ انہوں نے ان سب کو جمع کیا، سارے قبیلوں کو، انہوں نے وہاں پر جہاں آج مسجد اقصی ہے، جو یروشلم کا پوائنٹ آف کانفلکٹ ہے، وہاں پہلی دفعہ انہوں نے ہیکل سلیمانی جسے ہم کہتے ہیں، ہم کو تو اسے مسجد ہی کہنا چاہیے کیونکہ وہ اس وقت کے مسلمان تھے، انہوں نے وہ مسجد وہاں بنائی۔ اس مسجد میں تابوت سکینہ کو لا کے رکھا گیا، بالکل اس میں وہ تمام اوریجنل تورات کے جو بھی تعلیمات تھیں وہ موجود تھیں۔ یہ بات سمجھنے کی یہاں بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو تعلیمات تھیں، وہ جو بنی لاوی کے جو جنریشنز چل پڑی تھیں، وہ وہی ان کو پڑھا کرتے تھے، وہی ان کی معلومات رکھتے تھے۔ عوام الناس جو ظاہر ہے بڑھنا شروع ہو گئی تھی، جنریشن گزر گئی تھی اس دوران، تو وہ سارے آ کے بنی لاوی سے ہی پوچھتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ جیسے آج ہمارے پاس قرآن ہر گھر میں موجود ہے، ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن وہ معلومات ہم تک ہر عام آدمی کی دسترس میں نہیں تھیں۔ قرآن بار بار سورہ بقرہ پہ آپ دوبارہ جائیے اس ساری ڈسکشن کی روشنی میں، اور قرآن میں بار بار ایک آیت رپیٹ ہوتی ہے کہ تم نے آیتوں کو چھوٹی تھوڑی قیمت پہ بھیج دیا، سمنن قلیلا سمنن قلیلا، تم نے تھوڑی تھوڑی قیمت پہ آیتوں کو بھیج دیا۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ عام انسان کے پاس نالج تھی ہی نہیں، عام انسان اپنی مقدس کتاب کو خود پڑھ ہی نہیں رہا تھا، اس کے پاس کوئی مسئلہ پیش آتا تھا وہ جاتا تھا اپنے
جو بھی اس کو ہم مولوی کہہ لیں، پنڈت کہہ لیں، ربائی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ اپنے مقدس علم رکھنے والے عالم کے پاس جاتا تھا. اب عالم نے اسے جو بتا دیا وہ اس پہ یقین کرتا تھا. شروع کے زمانے میں تو یہ عالم بہت نیک تھے، بالکل صحیح تھے، باعدہ لائن تھے. لیکن obviously جنریشن گزرنے کے ساتھ یہ چیزیں تحریف ہونا شروع ہوئی. پھر یہاں پر ابھی جو اگلی دو آیتیں آ رہی ہیں ان میں بڑی ڈیٹیل سے ہسٹری کا وہ ذکر کریں گے. لیکن بہرحال ہوا یہ کہ جب جب بخت نصر نے حملہ کیا، پہلا حملہ جو بہت شدید ان کے اوپر ہوا، اس میں وہ تمام یروشلم تباہ ہوا. وہ حضرت سلیمان کا ہیکل بھی گرا دیا اور تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ اٹھا کے لے گئے. یہ میں ہسٹری کو بہت شارٹ کر کے بتا رہی ہوں کیونکہ ہمارا فوکس اس وقت صرف تورات کے اوپر ہے. وہ لے گئے وہاں. اب اس میں لے جانے میں وہ کچھ چیزیں مس ہوئی ہوں گی یا نہیں ہوئی ہوں گی، کہیں ہسٹری میں کچھ موجود نہیں ہے. اس کیپٹیوٹی میں حضرت دانیال علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کے سارے انبیاء جو تھے وہ اس طرح آتے تھے جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹے ہوئے ہوں، یعنی ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک ایک. تو اس جو تمام جو بنی جو جو عراق کا بادشاہ نبوکڈ نظر جسے ہم کہتے ہیں، بخت نصر اردو میں کہتے ہیں، وہ جب اس نے یروشلم کو تباہ کر دیا اور وہ یروشلم کے سارے لوگوں کو ساتھ لے گیا، انکلوڈنگ دا تابوت سکینہ، انکلوڈنگ دا اوریجنل تورات. تو اس میں حضرت دانیال علیہ السلام اور کچھ انبیاء اور بھی تھے وہاں پہ. وہ تقریباً 70 سال کا زمانہ ہے جہاں وہ غلامی میں رہے، جیلوں میں رہے. اور یہی وہ زمانہ ہے جب اس میں حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا یروشلم پہ. اور یروشلم اتنا اجڑا ہوا تھا کہ وہاں گدھ چلتے تھے. اور وہ آیت بھی سورہ بقرہ میں موجود ہے کہ حضرت عزیر نے دل میں سوچا کہ یا اللہ، یہ جگہ تو بالکل تباہ و برباد ہو گئی، تو یہ کیسے اب دوبارہ مطلب بنے گی؟ جبکہ اس زمانے میں بھی یہ بات طے تھی کہ یہ بہت برکت والی جگہ ہے، یہ بہت مقدس جگہ ہے. تو پھر حضرت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی صلا دیا 100 سال کے لیے. اس دوران وہاں سے وہ کیپٹیوٹی ختم ہو گئی. پھر حضرت عزیر علیہ السلام دوبارہ حیات ہوئے، وہاں سے وہ سارے لوگ واپس بھی آ گئے. اب جب یہ سب واپس آئے اور اب دوبارہ سے انہوں نے رہنا بسنا شروع کیا، تو یہ ہوا کہ بھئی دوبارہ سے چیزوں کو ترتیب دی جائے، دوبارہ سے چیزوں کو کیا جائے. تو اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، ان سب نے مل کر وہ تمام جو اوریجنل صحف موسیٰ کہہ لیجئے اور انکلوڈنگ دیٹ 10 کمانڈمنٹس تھی، ان کو دوبارہ سے ترتیب دیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کتنی انسانی، اگرچہ کہ وہ انبیاء ہیں لیکن obviously وہ انسان ہیں. تو یہ جو ترتیب ہو رہی ہے تورات کی، یہ اتنی ٹائٹ، واٹر ٹائٹ نہیں ہے جتنی قرآن کی ترتیب ہو رہی ہے. یہ مختلف ہاتھوں میں جا رہی ہے اور آ رہی ہے. بہرحال پھر بھی اتنی ڈیریویشن اس میں نہیں ہوئی. وہ دوبارہ وہ ہیکل تعمیر کر دیا گیا، دوبارہ اسی جگہ اس مسجد کو ٹھیک ٹھاک کر لیا گیا، دوبارہ تابوت سکینہ کو وہاں رکھ دیا گیا، دوبارہ سے وہ کتاب چل پڑی اور تعلیمات عام ہونی شروع ہو گئیں. پھر دوبارہ ایک بار دوبارہ زوال آیا. یہ اگلی دو آیتیں جو ہیں نا وہ تمام ہسٹری پہ آ رہی ہیں، وہ ہم ایک سیپریٹ ہسٹری کریں گے. تو وہ دوبارہ زوال آیا، اس میں پھر وہ تابوت سکینہ کھو گیا جو کہ آج تک کھویا ہوا ہے. اس میں اوریجنل اسکرولز پھر کھو گئے اور وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بری طریقے سے تباہ و برباد کر دیے گئے، تتر بتر ہو گئے، یاواں ہو گئے اور سب کچھ کھو کھوا گیا. پھر وہ دوبارہ سیکنڈ زمانہ بھی ختم ہوا اور اس میں دوبارہ سے یروشلم کو جو لوگ آباد ہوئے وہ ہوئے اس میں. اب جب وہ سیکنڈ ٹائم جو لوگ آباد ہوئے ہیں تو اب انہیں دوبارہ تابوت سکینہ نہیں ملا ہے. اب ان میں انبیاء بھی نہیں ہیں، اب ان میں علماء ہیں. یہ سیکنڈ جنریشن آ گئی ہے. یہ صوفیہ کہہ لیجیے آپ ہیں، نیک لوگ ہیں. کتاب اوریجنل کھو چکی ہے. انہوں نے اپنی یادداشتوں سے کتاب بنائی ہے، اور وہ یادداشتوں سے جو کتاب بنائی ہے اس کو جو آج ہمارے پاس جس جو ریمننٹس آف تورات ہیں وہ یادداشتوں سے ہیں. اس زمانے میں بلکہ اس میں ایک یہ یہودی جو میں یہ ساری ریسرچ کر رہی تھی تو اس میں یہودی اکاؤنٹ سے ہی یہ سٹوری ملتی ہے کہ اس زمانے میں جب یہ سیکنڈ تباہی بربادی کے بعد جب دوبارہ سیکنڈ ٹائم یروشلم آباد ہوا ہے، تو اس وقت جو بادشاہ تھا اس نے یہ خواہش دل میں ظاہر کی کہ بھائی کچھ تو ہو، کچھ تو ہمیں سرا ملے چیزوں کا، کہیں سے تو ہم لے کر آئیں وہ پرانے تمام تعلیمات، کہیں تو لکھی ہوئی ہوں. ظاہر ہے جنریشن آفٹر جنریشن جب گزرنی شروع ہو جائے تو چیزیں تو بدلیں گی ہی، جبکہ آپ کے پاس اتنی لکھی ہوئی اتھینٹک فارم میں موجود بھی نہ ہو. تو کہتے یہ ہیں کہ ایک بار وہ جو نیا سیکنڈ یروشلم ہے، یعنی ایک تو اوریجنل تباہ ہو گیا اور سیکنڈ ٹائم جو ہے تو وہ تو ابھی تک تابوت سکینہ جو کھویا ہے وہ تو بھی ملا ہی نہیں ہے. تو کہتے یہ ہے کہ سیکنڈ ٹائم اس روئنس کے اوپر، کھنڈرات کے اوپر جو سیکنڈ عمارت بن بھی چکی ہے،
وہاں کی جو صفائی کرنے والا ایک شخص تھا، وہ ایک رات اس کو، وہ آیا ایک رات کے صفائی کرنے کے بعد، اور اس نے بادشاہ سے یہ کہا کہ یہ جو ہے نا مجھے اوریجنل وہ مل گئی ہے، تورات۔ اب اس میں کتنی اتھینٹسٹی ہو سکتی ہے، اس میں کتنی صحت ہو سکتی ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، کہ خود جوئش اکاؤنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو وہ کتاب مل گئی جو ایک جگہ کھد گئی، تباہ ہو گئی، وہاں کھنڈرات کے اوپر نئی فاؤنڈیشن بن گئی، نئی فاؤنڈیشن پہ نئی بلڈنگ بن گئی، نئی بلڈنگ میں اس کو وہ پرانی کتاب مل گئی، واللہ عالم بالصواب۔ تو اب اس کتاب کے بیس پہ جو وہ صفحات یا جو کچھ وہ لے کر آیا تھا، وہ کتنا اس میں ٹھیک تھے یا نہیں تھے، بہرحال اس کے بیس کے اوپر نئی تورات لکھی گئی۔ وہ جو نئی تورات لکھی گئی لکھنے والوں نے، انہوں نے اس کو پھر ترتیب دیا ایسی انسانی صورت میں، جیسے کہ ہم ایک ہیومن بک بناتے ہیں نا، تو ہیومن بک میں ہم چیپٹرز بناتے ہیں، کیونکہ ہم ترتیب کے اعتبار سے، جیسے کہ ہم قرآن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، قرآن میں ترتیب نہیں ہے چیپٹرز کی طرح سے۔ تو انہوں نے باقاعدہ ساری معلومات کو چیپٹرز میں ڈیوائڈ کر دیا۔ اگر آپ میرے اسکرین پر اس وقت ایک یہ دیکھ رہے ہو، یہ بہت پہلے جب ہم سورہ بقرہ آج سے 4-5 سال پہلے کر رہے تھے، اس وقت ہم یہ ڈیٹیل کر چکے ہیں، لیکن آئی تھاٹ کہ یہ ڈیٹیل ہمیں دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگلی جو 2 آیتیں آ رہی ہیں ان میں یہ ہمیں بہت ہمیں ان کی ریفرنس کی ضرورت ہوگی۔ آج جو بائبل کے نام سے جو چیز چرچ میں رکھی ہے، جسے ہم کتاب مقدس کہتے ہیں، اور آپ نے بہت سنا ہوگا، اس میں 2 نام آتے ہیں، اولڈ ٹیسٹیمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹیمنٹ۔ پرانا عہد نامہ اردو میں کہتے ہیں، اور نیا عہد نامہ۔ تو جو پرانا عہد نامہ ہے، وہ اٹ سیلف 38 چیپٹرز کہہ لیں، کتابیں کہہ لیں، کمبینیشن آف آرٹیکلس کہہ لیں، یادداشتیں، کچھ نام آپ اس کو دے لیں، بہرحال وہ 38 مختلف چھوٹی چھوٹی پمفلٹس کتابیں کہہ لیں، ان کا مجموعہ ہے۔ اور اس مجموعے میں جو پہلی 5 کتابیں ہیں، جنہیں دا لا کے نام سے اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں لکھا ہوا ہے، جسے ہیبرو بائبل بھی کہتے ہیں، یہ جو دا لا میں جو 5 یہ کتابیں ہیں، یہ وہ 5 چیپٹرز کہہ لیں یا کتابیں کہہ لیں، یہ وہ تالیفات ہیں، یہ وہ رائٹنگز ہیں جو اس زمانے میں، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ صاحب نے کہا کہ مجھے رات کو یہ صفائی میں یروشلم کے مسجد میں مل گئی ہیں، اس پہ انہوں نے وہ تمام معلومات، جن کو وہ کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات ہیں، اس کو انہوں نے چیپٹر وائز ڈیوائڈ کر دیا معلومات کو۔ 5 چیپٹرز بنائے یا 5 بکس بنائیں، ایک بکس ہے جینیسس، ایک بک ہے ایکسوڈس، ایک ہے لیوٹس، ایک ہے نمبرز، اور ایک ہے ڈیکٹرونمی۔ تو جینیسس کیا ہے؟ وہ پیدائش، کتاب پیدائش، اردو ترجمہ اس کا پیدائش ہے۔ اس میں انہوں نے وہ معلومات جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کی پیدائش اور ان کا کس طرح کریشن ہوئی، یہ وہ کتاب انہوں نے ایک سیپریٹ کر دی۔ پھر ایکسوڈس، ایکسوڈس کا ترجمہ ہے خروج، خروج کا مطلب نکلنا، نکلنا کا مطلب یہ کہ وہ تمام ڈیٹیلز جو بنی اسرائیل نکلے، انہوں نے دریا کراس کیا، فرعون غرق ہوا، اور پھر وہ اس کے بعد وہاں صحرائے سینا میں آئے، اور پھر وہ کس طرح انہوں نے یروشلم فتح کیا۔ ایک طرح سے اس میں ہسٹری بھی شامل ہو گئی، اور اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو تعلیمات دی وہ بھی شامل ہو گئی، تو یہ کمبینیشن آف وہ بک ہو گئی۔ پھر لیویٹس، وہ بھی تمام تعلیمات مختلف اسی قسم کی ہیں، کہ جس میں تمام قبیلوں کا ذکر ہے، کہ وہ جو بھی قبیلے تھے، اور خاص طور پہ بنی لاوی کا۔ پھر نمبرز، یہ وہ بک ہے، نمبرز کی کتاب وہ کتاب ہے جو انہوں نے اس طرح ترتیب دی کہ ظاہر ہے یہ تو کچھ 100 سال گزرے تھے نا ابھی، تو جنریشن آفٹر جنریشن یہ معلومات موجود تھیں، کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ نکلے تھے، جنہوں نے دریا کراس کیا تھا، اس میں جو لوگ تھے، جو قبیلے تھے، جیسے آج بھی اگر ہم اب بیک ہوم جائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ دار ایک دوسرے کو جانتے ہیں، وہ اس کے دادا کو جانتے ہیں، پھر وہ اس کے دادا کو جانتے ہیں، تو اس طرح کچھ انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ فلاں صاحب تھے، ان کے اتنے بیٹے تھے، ان کے بیٹوں کے اتنے اتنے خاندان تھے، ان کے خاندانوں میں اتنی عورتیں تھیں، اتنے مرد تھے، تو اس جو ایک وربل نالج تھی سینہ بسینہ، اس سے انہیں یہ معلوم تھا کہ اچھا وہ جیسے آج بھی اگر ہم اپنے کسی بزرگ کے پاس جائیں تو انہیں پتا ہے کہ دہلی سے جب چلے تھے، یا جنہوں نے مائگریٹ کیا تھا انڈیا پاکستان کی مائگریشن میں، تو بھائی اتنے لوگ تھے۔ خود آئی نو مائی سیلف، کہ جب میں نے اپنے نانا نانی سے قصے سنے ہیں، تو وہ کہتے ہیں تقریباً 250 ہمارے لوگ شہید ہوئے تھے، اور اتنے لوگ ہم نکل کے آئے تھے۔ تو جو وہ سینہ بسینہ معلومات تھی نا، کتنے بیٹے تھے، کتنے بیٹوں کے کتنے بیٹے تھے، ان کے کتنے لوگ تھے، اس کیلکولیشن سے انہوں نے یہ بات ثابت کی تھی کہ اس وقت 6 لاکھ لوگ نکلے تھے۔ تو دیٹ از دا بک آف نمبرز۔ اسی طرح ڈیکٹرانومی بھی ہے۔ تو ہاں، یہ کہلاتی ہیں اردو میں نے کہتے ہیں خمسوی موسیٰ،
انگلش میں ایک بڑا پرٹیکولر ورڈ ہے ان کا، دا 5 books of موسیٰ کہہ لیں اگر ہم آسانی کے لیے. تو یہ ہے تورات. یہ ہے وہ. کتنے اب یہ جو جتنی اس وقت میں نے پوری یہ ہسٹری بیان کیا، پورا یہ سفر بیان کیا تورات کا، تو اس سے اب آپ ذرا سوچئے کہ یہ تورات اور ہمارا قرآن. I mean, how much of a difference is there. یہ بالکل اگر آپ کو یاد ہو ہم بچپن میں گیم کھیلا کرتے تھے کہ ایک آدمی اگر 15-20 آدمی بیٹھے ہیں یا دوست ہیں، اور ایک آدمی دوسرے کے کان میں ایک بات کہے، پھر دوسرا تیسرے کے کان میں ایک بات کہے، تیسرا چوتھے کے کان میں وہی بات کہے، حالانکہ وہ باقاعدہ اس نے سنی ہے پہلے سے. تو آخری جب 20ویں آدمی سے پوچھا جاتا تھا کہ تم نے کیا سنا، تو جو پہلے آدمی نے کہا ہوتا تھا ان دونوں باتوں میں کتنا فرق ہوتا تھا. اور اس کی بنسبت ذرا سوچئے کہ جو ہمارے پاس قرآن ہے، اس کی کمپائلیشن جو ہے، اس کی ایک ایک ڈاٹ کی ہسٹری ہمارے پاس آج تک موجود ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا تو سورہ ہود میں، یا آئی بلیو سورہ یونس میں، ہم نے وہ ایک پوری ہسٹری ڈسکس کی تھی کہ جو قرآن کے پرانے ترین نسخہ جو کہیں کہیں سے ہمیں دستیاب ہے، تو اس میں جو سب سے پرانا جو ہمیں کچھ پیپرز ملے ہیں وہ سورہ طٰہٰ کے ہیں، اور اس کی جو کاربن ڈیٹنگ کی گئی ہے آج کے حساب سے ان پیپرز کی، اس پیپرز کی کاربن ڈیٹنگ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے، اور خاص طور پہ جو مدنی لائف کا پورشن ہے، یہ کاغذوں کا جو عمر ہے وہ اس حصے سے متعلق ہے. اور اس میں جو رائٹنگ ہے، جو انک ہے، اس کی جو ریسرچ کی گئی ہے، اس کے حساب سے یہ ہے کہ مدینہ میں اس زمانے میں جس طرح کی انک کچھ لکھنے کے لیے یوز کی جا سکتی تھی، یہ وہ انک ہے. تو چانسز یہ ہیں، آئی مین اسکالرس کا دعویٰ یہ ہے کہ شاید یہ اوریجنل رائٹنگ ہے جو کاتبان وحی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھا رہے ہوتے تھے جس وقت سورہ نازل ہو رہی تھی. تو یعنی دعویٰ یہ کیا جاتا ہے اس سورہ طٰہٰ کے ان 2 پرچوں کے متعلق، جو آج بھی لندن میں برمنگم میں جو میوزیم ہے وہاں وہ موجود ہیں. ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اس کا سیشن کیا تھا، آئی بلیو میں بھول رہی ہوں سورہ ہود میں تھا یا سورہ یونس میں ہم نے کیا تھا. آئی تھنک سورہ ہود میں تھا. کہ وہ دعویٰ یہ ہے اسکالرس کا، ریسرچرس کا، کہ یہ وہ 2 پرچے ہیں، یہ وہ 2 اوریجنل پارچے ہیں یا صفحے ہیں کہ جس وقت یہ لکھے جا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈکٹیٹ کر رہے تھے. چانسز یہ ہیں کہ وہ جو رائٹنگ ہے وہ نبی کی آنکھوں کے سامنے لکھی گئی، اور کاتبان وحی نے وہ کاتب لکھی. تو اس آیتوں کو آج کے قرآن سے میچ کیا گیا ہے، ایک ڈاٹ کا بھی ڈفرنس نہیں ہے. تاہا وہ پوری آج بھی وہ موجود ہے اس وقت برکنگم پیلس میں. تو یہ ہے بک. یہ ہے. اور ویسے تو اس میں ہم اور بھی ابھی آگے بہت ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں، اولڈ ٹیسٹیمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹیمنٹ کی اگر ہسٹری کو کمپلیٹ ہی میں یہاں پہ کروں تو اس میں یہ ہے کہ پھر بعد میں کس طرح مزید چیزیں ایڈ ہوتی گئیں. تو آج جو بائبل ہم دیکھتے ہیں وہاں رکھی ہوئی چرچوں میں، اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ یا اولڈ ٹیسٹیمنٹ اگر کہیں سے آپ کو ملے تو وہ خالی تورات نہیں ہے. اس کے جو شروع کے 5 چیپٹرز کہہ لیجئے یا 5 بکس کہہ لیجئے، وہ اولڈ تورات سے ریلیٹڈ ہے. اور وہ اولڈ تورات سے کہاں آئی ہیں، یہ ساری ہسٹری ہم ابھی ڈسکس کر چکے ہیں. مطلب کیا ہے ساری بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ آیت یہ کہہ رہی تھی کہ کتاب ہم نے دی رہنمائی کے لیے بنی اسرائیل کو، تو اس کتاب کی جو ترتیب اور تدوین، اور اس کتاب کی جو ایک جنریشن آفٹر جنریشن جو اس کے ساتھ ہوا ہے، اس کے بعد آج یہ خود بھی، اور قرآن تو خیر اتھینٹکلی کہتا ہی ہے کہ ظاہر ہے اس میں کتنی چیزیں ایڈ ہو گئیں. جب وہ جنریشن آفٹر جنریشن لوگ خود ہی لکھتے رہے، لوگوں نے خود ہی ان کو آگے پیچھے کر دیا، معلومات کو سبجیکٹ کے حساب سے الگ الگ کر دیا. یہ بالکل ایسا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہم تو مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ قرآن میں جتنی آیتیں رمضان کے متعلق ہیں، سپوز اس کو الگ کر دیا جائے، رمضان کا ایک چیپٹر دے دیا جائے اور اس کو وہاں لکھ دیا جائے. ہم تو ایسا کر ہی نہیں سکتے، ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں، ہمارے دماغ ایک کسی بھی مسلمان کے دماغ میں یہ بات گزر ہی نہیں سکتی ہے. تو سوچئے جب ہم کتابوں کے آیتوں کے الگ الگ چیپٹر بنا دیں گے، پھر ان چیپٹروں کو سمجھانے کے لیے آگے پیچھے کر دیں گے، اس میں ساتھ ساتھ تشریح بھی شامل کر دیں گے، تو وہ کتاب کس لمٹ پر اتھینٹک رہ جائے گی. اور پھر جب وہ کتاب ہی خود اس کی اپنی اتھینٹسٹی اتنی ڈاؤٹ فل ہو جائے گی،
تو پھر وہ اس سے جو ہدایت حاصل کی جائے گی وہ کتنی اتھینٹک رہ جائے گی. تو اس طرح یہ جو آیت ہے بیسیکلی یہ اسٹیبلش کرتی ہے اس مقدمے کو، اس آرگیومنٹ کو، کہ جو کتاب ہدایت کے لیے دی جاتی ہے اس کا خود اتھینٹک ہونا کتنا ضروری ہے، تبھی تو قوم اس سے اتھینٹسٹی حاصل کر سکے گی. جب ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نعمت فرمائی، یہ مہربانی فرمائی، یہ رحم فرمایا، یہ مرسی فرمایا ہم پر کہ کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی. اگر جیسا کہ میں نے ابھی جتنا کچھ بیان کیا ہے، اگر آپ سوچئے اس وقت جو مسلم امہ ہے وہ ترقی کے اعتبار سے، سائنٹیفک اعتبار سے، چیزوں کی آرگنائزیشن کے اعتبار سے، کسی مسلمان کنٹری میں چلے جائیے وہاں گورنمنٹ کا جو حساب کتاب ہے اس اعتبار سے وہاں کسی بھی چیز کا کوئی سسٹم ہم کو نظر نہیں آتا ہے بنسبت ویسٹرن ورلڈ جو آج موجود ہے. آج جو ویسٹرن ورلڈ کی ترقی نظر آتی ہے، جو بھی ان کا سسٹم ہے وہ رول کر رہا ہے دنیا پہ، اس لیے کہ ان کے پاس ایک سسٹم انہوں نے ہر چیز میں بنایا ہے. اس حوالے سے اگر ہم میچ کرتے ہیں مقدس کتابوں کا سسٹم، تو ان کا سسٹم ہمیں اپنی مسلمانوں کی جو ایک خراب سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم کہہ لیجئے یا ملک کا جو چلانے کا سسٹم کہہ لیجئے، سوسائٹی کے چلانے کا سسٹم کہہ لیجئے، اس سے بھی بدحال نظر آتا ہے. ہماری جو کتاب ہے وہ سائنٹیفکلی کتنی انٹیکٹ ہے، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ نے جو اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور وہ ابھی تک موجود ہے اور وہ آخر تک موجود رہے گی. تو ہم نے کتاب دی تھی موسیٰ کو اس لیے کہ اس کتاب سے رہنمائی حاصل کی جائے. اس کتاب میں بدل دیا گیا، اس کتاب میں بار 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 ایڈیشن ہوتے رہے. جب اس کتاب میں بار بار ایڈیشن ہوئے تو آبویسلی موسیٰ کی قوم جو تھی، جو کہ بنی اسرائیل تھی، اس کی ہدایات جو تھیں وہ ڈیویٹ ہو گئیں، اور وہ ڈیویٹ ہونے کے نتیجے میں وہ قوم وہاں پہنچی کہ جہاں اس کو معزول کر دیا گیا، اور اس کے بعد ایک نئی امت کو تخلیق کیا گیا جسے امت محمدیہ اور مسلمان کہا گیا. اس آیت میں ہمارے لیے فائنل، اگر ایک کل ملا کر ایک لائن میں اس کا لب لباب نکالا جائے تو وہ یہ ہے: جب قومیں کتاب سے ڈیویٹ کرتی ہیں تو ان کا کیا انجام ہوتا ہے. یہ ہے اس پوری آیت کا مطلب جو ہمیں سمجھانا ہے. تو یہاں یہ آسان نہیں ہے، یہاں پہ یہ ایک ہی بات نہیں ہے کہ موسیٰ کو رہنما سمجھ لیں یا کتاب کو رہنما سمجھ لیں. یہ کتاب کی بات تھی، پھر کتاب ڈیویٹ ہوئی، اور ڈیویٹ ہو کے وہ کس مقام پہ پہنچی. تو ہم کو یہاں پہ یہ ایمفسائز کیا گیا ہے کہ اگر تم نے بھی یہی کام کیا، کتاب کو تو ہم نہیں بدل پائیں گے، لیکن ہاں اس کی تعلیمات کے مفہوم کو اور ترجموں کو اور تشریح کو اور اس کی رولنگز کو اور ہر چیز کو ہم اپنے حساب سے اگر ہم نے ایڈجسٹ کرنا شروع کیا تو ہمارا بھی وہی حشر ہوگا جو اس کتاب کا ہوا ہے. تو یہ ایک مختصر ترین سمجھ لیجئے کہ ایک انڈیکیشن ہے کتاب کی، کیونکہ اگلی جو آیتیں، آیت نمبر 3، 4، 5 اور 6، یہ اتنی ڈیپ آیتیں ہیں. ایکچولی اگر آپ کو یاد ہو تو جب یہ اسرائیل کا اور پیلسٹائن کا جو نیو بالکل ریسنٹ کانفلکٹ جو اکتوبر 7 کو شروع ہوا 2-3 سال پہلے، اس وقت جب یہ شروع ہوا تھا تو ہم نے ایک ہسٹری آف بنی اسرائیل کے اوپر ایک بڑی ہم نے پرانی پوری ہسٹری ڈسکس کی تھی. اگلی جو 2-3 آیتیں آ رہی ہیں ایکچولی یہ اسی ہسٹری کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. تو انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ ہم وہ تمام کانفلکٹ آج کا تک جو لوگوں کو نہیں بھی معلوم ہے، آج کے جو ہمارے خاص طور پہ جو ہمارے بچے ہیں ان کو جو باتیں معلوم ہونی چاہیے نالج کے حوالے سے کہ وہ لوگ کیا کلیم کرتے ہیں اور اوریجنلٹی کیا ہے، یہ ڈیفینیٹلی آگے آنے والی آیتوں میں وہ چیز آنے والی ہے. تو اس حوالے سے ہمیں یہ جو آج کا ڈسکشن تھا یہ بڑا امپورٹنٹ اس لحاظ سے تھا کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اتھینٹسٹی کے حساب سے اب کہاں کھڑے ہیں اور ہم اتھینٹسٹی کے حساب سے کہاں کھڑے ہیں. ان کی کتاب کہاں ہے اور ہماری کتاب کہاں ہے. انہوں نے جو کچھ کیا اگر وہی کچھ ہم نے بھی اپنی کتاب کے ساتھ کرنا شروع کیا تو ہم کہاں جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ سمجھ بوجھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل میں وہ جذبہ ڈالے کہ ہم اپنے دین کو لرن کریں، اس سے ہدایت حاصل کریں اور پھر صحیح راستے پہ چلنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.